الله أكبر. الله أكبر. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في موضع آخر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بہت ہی معزز و محترم علماء کرام اور مراکز الدعوہ جالیات نیپال، جالیات پاکستان، جالیات ہندوستان، جالیات بنگلہ دیش، خاص طور پر ان سارے جالیات سے متعلق دینی اور ملی اور ہم وطن اور ہم انسانیت بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور انتہائی خوشی کی بھی کہ آپ سب بھائیوں سے ایک اہم اور نیک مقصد کے تحت ملاقات ہو رہی ہے. اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات میں سے اگر اس طرح کا وقت کسی کو ملتا ہو تو اسے بجا طور پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے انسان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ شکر گزاری اللہ جل شانہ کو جو محبوب ہے، جو چاہیے، جو مقبول ہے، جسے وہ قبول کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہ ہے
کہ دل کی گہرائیوں سے اس نعمت کی قدر کی جائے. یعنی اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس کو واقعی نعمت سمجھتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص ہدایت اور توفیق سمجھتے ہیں، اور تو مجھے زبان سے کہنے کے علاوہ دل کی گہرائیوں سے اللہ جل شانہ کا یہ احسان ماننا چاہیے. ایک نیک مقصد کے تحت اپنے اتنے سارے بھائیوں سے مل رہے ہیں، یعنی دل کی گہرائیوں میں ایک جذبہ ہو، ایک خوشی ہو، ایک امنگ ہو، اور دل یہ مجبور کر دے کہ زبان سے اس کا شکریہ ادا کریں، لوگ سنیں، خود میرے بھی دونوں کان سنیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دل اور زبان کے ساتھ عمل سے ثابت کریں کہ اللہ جل شانہ حقیقت میں یہ نعمت ہے، اس کے قدردان ہے. جو کچھ سنا ہے اس سے دل پسیج رہا ہے، دونوں کانوں کے واسطے سے دماغ میں اسے جگہ مل رہی ہے اور دل میں جا کر کے یہ بیٹھ گیا ہے، اور اسی لیے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ زبان سے اس کو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے، اور عمل سے یہ ثابت کریں کہ واقعی اس طرح کی مجلسوں سے ہمیں فائدہ ہوا ہے. ایسی مجلسوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر خود بہت زیادہ حاضر ہوا کروں گا آئندہ بھی، اور جو اچھی باتیں اس میں ہوتی ہیں اسے سنوں گا بھی. اپنے پاس پڑوس کے ساتھیوں اور بھائیوں کو بھی رغبت دلاؤں گا، ان کو ابھاروں گا، ان کو اس کی اہمیت بتاؤں گا، اور یہ عرض کروں گا کہ روئے زمین پر ہمارے آنے کا مقصد اسی دین اور ایمان کو سیکھنا اور سکھانا ہے، اور اسی کے لیے مرنا اور جینا ہے. یہ کہہ کر کے میں خود بھی ایسی مجلسوں کی قدر کروں گا اور آؤں گا، اور دوسروں کو بھی بلاؤں گا، اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے اس پر عمل کروں گا. بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، یہ بڑے بڑے جو مولانا اپنے ملک میں ہوتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ میں، تو قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے تفسیر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کا معنی پڑھایا جاتا ہے، اور عربی میں بہت سی تفسیر، یعنی اس کو خوب کھول کھول کے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں کیا فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا چاہتا ہے، اور اس سے کون کون سے ہمارے دین و دنیا کے فائدے ہیں. اور چونکہ عربی زبان بہت پیاری زبان ہے، جنت کی زبان بھی یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت، سب زبان اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اردو ہو، ہندی ہو، نیپالی ہو، بنگلہ دیش ہو، امریکن ہو، جو بھی ہو، سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زبان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس عربی زبان کو یہ شرف بخشا، عزت دی کہ اس میں روئے زمین کی سب سے بڑی دولت جو انسانوں کے لیے ہو سکتی تھی، یعنی اس کا کلام، اس کا حکم، اس کا قانون، اس کی پیاری باتیں اللہ جل شانہ کی، وہ کس میں ہیں؟ اس کو عربی میں اللہ تعالیٰ دے دے، یعنی ہمارے قرآن کریم کو. اور ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی، یعنی اس قرآن کے ساتھ یا قرآن کے بعد جو سب سے بہتر اور سب سے افضل جو قانون کی چیز ہو سکتی تھی، ایمان کی ہو سکتی تھی، اور اسی طریقے سے ہمارے اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو دستور اور طریقہ ہو سکتا تھا، وہ سب کا سب اس پیاری اردو زبان میں، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی عربی کی، اس میں دے دی. تو تفسیر لکھنے والوں نے، بہت ہمارے اماموں نے، بزرگوں نے، ہزار امام پیدا ہوئے، انہوں نے بڑی محنت کی. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو اوپر کی کلاس میں کتاب تھی، تفسیر میں بڑی مشکل کتاب مانی جاتی ہے، قرآن کے معنی، مطلب اور اس کی خوبی، عربی زبان کی کیا خوبی ہے اس کو سمجھانے کے لیے.
اس میں ایک چیز تھی کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکریہ، الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ کہتے ہیں. کسی نے خیریت پوچھی تو الحمدللہ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. جو کچھ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، تندرستی، صحت، ایمان، آل اولاد، یہ کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیری ہی تعریف ہے. تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، الحمدللہ. تو انہوں نے جب قرآن کریم کی تفسیر لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی، تو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا بہت اونچے کلاس میں، اور پھر ہندوستان اور ان سارے ملکوں میں پڑھایا جاتا ہے. بڑے مولانا ہونے کے لیے اس کو ضروری ہے. تو انہوں نے الحمدللہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تک دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، جو کچھ ہے وہ سب تو نے دیا، اور تو نے اگر یہ ساری چیز نہیں دی ہوتی تو کوئی خوبی کسی کے اندر ہوتی نہیں. تو سب خوبی تیرے ہی پاس ہے، تو نے ہی دیا ہے، اس لیے سب تعریف کے لائق تو ہی ہے. تو کہا کہ یہ الحمدللہ جو مومن کہتا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے، ایک انسان کہتا ہے، چاہے سورہ فاتحہ میں کہے، چاہے کسی موقع اور مناسبت سے الحمدللہ کہے، تو یہ بہت دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے. انہوں نے ایک شعر لکھا، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، کہ وہ کیا سمجھتے ہو شکر گزاری، اللہ کی تعریف کس چیز سے ہوتی ہے؟ نعمت، اس بڑی نعمت کی اللہ کی شکر گزاری کیسے ہوگی؟ نعمتوں کی کس سے؟ زبان سے، دل کی گہرائی سے، اور کس سے؟ عمل سے. عمل سے اگر ثابت نہیں کیا تو سمجھیے کہ کیا ہے، کہیں نفاق ہوگا، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں زبانی جمع خرچ. صرف زبان سے بہت اچھا کہہ دیا زبان سے، تو اللہ جل شانہ کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا. لیکن حق ادا کرنے کی کوشش جب تک دل کی گہرائی سے، زبان سے، عمل سے نہ ہو، نہیں ہو سکتا. آپ کو بڑا سا گھر بنائیں، یہاں سے کما کے لے کر کے جائیں، اور اس کو خوب موٹا سا مولانا صاحب سے لکھوا دیں ھذا من فضل ربی، بہت خوبصورت سعودیہ میں کہیں تغرا لکھا ہوا، اس کو لے کے گئے، کہا کہ کسی کو اتار دینا. تو اس بلڈنگ پر اتنا اچھا لکھ دینے سے تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا ہو جائے گا؟ لہٰذا میرے اللہ جل شانہ نے اپنے فضل، اپنے احسان، اپنے انعام، محبت کی وجہ سے ہم کو یہ اتنا خوبصورت مکان، اتنی اچھی بلڈنگ دے دیا ہے. اب ادا ہوگا نہیں. اس گھر میں جب آپ داخل ہوں گے تو دعا پڑھیں گے، اور دل آپ کا پھولے نہیں سے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا گھر دیا ہے. پھر اس میں دعا کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں گی، قرآن پڑھا جائے گا، غریبوں کا حق ادا ہوگا اس گھر سے، رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوں گے اس گھر سے. فی بیوت، اللہ کے یہ ایسے گھر ہیں جس میں کیا ہے، ذکر ہوتا ہے اللہ کا. تو کہا جائے گا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے دل میں بھی یہ چیز ہے، اور یہی عمل بھی کر رہے ہیں. خوب پیسے کما رہے ہیں، خوب بڑے مولانا ہو گئے، پڑھ کے آئے ہیں، لیکن کبھی بھی کہتے ہیں کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بہت کچھ سکھایا، ان کو بڑی عزت دی، علم کی. اور علم سب سے بڑی عزت ہے. سب سے بڑی عزت کس سے ہوتی ہے؟ علم سے. علم کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے. فرشتے بہت ہزار گنے بہتر تھے انسان سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا بھی کہ یہ انسان جو آئے گا تو یہ مٹی سے بنے گا، مٹی سے اٹھے گا، مٹی پر رہے گا. تو یہ مٹی، یہ زر زمین جو ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ فساد ہی فساد کرے گا. اللہ جل شانہ ایسی مخلوق آئے گی تو زمین میں بہت برائیاں ہوں گی. کچھ نہیں ہوگی تو زبان سے برائی کرے گا، ہاتھوں سے کرے گا. طاقت اور قوت ہوگی تو کیا کرے گا؟ اس زمین میں خون بہائے گا. یہ نہ کہا تھا فرشتوں نے، قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ تعالیٰ کیا ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہے
جو فساد پھیلائے گی، جھگڑا کرائے گی، دنگا کرائے گی، بھائی بھائی لڑیں گے، میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، دو پیسہ باہر آ کے کمایا نہیں کہ رشتہ داری کو بلا دیا، ماں باپ کو ترج دیا، سب کچھ کیا، ایسا انسان پیدا ہوگا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وہاں سے آگے بڑھ کر کے یہ ایک دوسرے کا خون بھی بہائے، اتنا ظالم ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب چیزیں ہیں، تم لوگوں نے اچھا سمجھا ہے، فرشتوں سے کہا تم نے بہت اچھا سمجھا ہے، اس مٹی کی خاصیت یہی ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ اس مٹی کو سونا بنانے کی ترکیب بھی میرے پاس ہے۔ یہ سب سونا ہوں گے، یہ جتنے ہیں یہ مٹی کے ڈھیر نہیں ہیں، کیا ہے یہ؟ سب سونا ہے۔ سونا کیا چیز ہے؟ اس سے سب سے بڑی چیز ہوگی کیا ہے وہ؟ علم آدم الاسماء، اللہ جل شانہ نے علم دے دیا، کس کو؟ اس مٹی کے ڈھیر کو علم دے دیا، اور جب علم دے دیا تو کیا ہوا؟ فرشتوں کو تھوڑی ہی دیر بعد حکم دیا کہ بھئی اب علم کا معاملہ ہے، تم سمجھو۔ پہلے تو کہہ رہے یہ سب سے گرے ہوئے ہیں، گری ہوئی مخلوق ہے، دنیا کے سب سے پاپی، سب سے دشت۔ اب کیا ہے یہ؟ اب یہ ایسی ہے کہ تم اس کے سامنے تمہاری زبان بھی نہیں کھل رہی ہے، اور اس علم سے یہ کیا کرے؟ یہی بول رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں آ گیا، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، قَالُوا سُبْحَانَكَ، جتنا کہا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو جو کچھ کرتا ہے وہی سب سے اچھا ہوتا ہے، اور ہم لوگ جب بھی بولیں گے کوئی نہ کوئی غلط چیز ہو ہی جائے گی۔ فرشتہ ہے، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم الٹا سیدھا نہیں سوچتے، صرف بھلائی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ بولیں گے تو خطا وار ہو جائے گی۔ سبحانک، پاک تم ہی ہے ان ساری خامیوں سے، کمیوں سے۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے بولنے کی بھی نہیں، صرف معافی مانگنے کی، اپنے آپ کو اللہ کی تعریف کر کے اپنے آپ کو بچانے کی، صرف ان کے پاس ایک ہی راستہ۔ پھر آدم کو کہا کہ آپ بتائیے، آپ علم بتائیے ان کو۔ تو علم انہوں نے جیسے ہی بتانا شروع کیا، کیا کہا؟ کہا کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس مٹی کے پتلے کی تم سب سجدہ کرو۔ دیکھا آپ نے؟ بہت بڑی عظیم دولت ہے یہ، اس سے بڑی دولت کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی نعمت، اس سے اچھی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس سے خطرناک بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ علم ہو اور عمل نہ ہو تب کیا ہوگا؟ اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے انسان۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا آپ سے کہ وہاں یہ بتایا کہ علم کس سے ہو؟ آدھا من فضل ربی، یہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اتنا کما رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے جانے کو ہے، جب تک اس کی قدردانی نہ ہو۔ صحت اور تندرستی ملی ہے کہ نہیں؟ کتنا اچھا اس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا ہے؟ صحت و تندرستی دی ہے، الحمدللہ۔ لیکن اس صحت و تندرستی کا کبھی فائدہ پہنچایا؟ کسی اندھے کو کا ہاتھ پکڑا؟ آنکھ تو آپ کو بہت تیز دی اللہ تعالیٰ نے، کبھی اس آنکھ کی قدر کی؟ کہ اللہ جل شانہ اس سے ایک تو یہی نہیں کہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس سے حرام کی طرف کبھی دیکھیں گے، ہم نے صرف یہ سوچا کہ قرآن دیکھیں گے، اسے پڑھیں گے، اس سے مسجد تک جائیں گے، رات کے اندھیرے میں بھی میں اس آنکھ سے کچھ نہ کچھ کام لے لوں گا، اس آنکھ سے ہی، اس ہاتھ سے، اس اعضاء و جوارح سے، اس جوانی سے اللہ جل شانہ یہ نعمت تو نے دی ہے کہ اس کی قدردانی ہم جانتے ہیں۔ صحت اور تندرستی ہے تو ہم اس کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس جوانی کو تیری مرضی کے مطابق کھپانا ہے، یہی شکر گزاری ہے۔ تو مال، اولاد، جان اور جو بھی قوت ہو، جو بھی وقت سے تو بڑی صحت اور وقت سے بڑی کوئی چیز تو نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا
کہ دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ جل شانہ نے سارے انسانوں کو دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہونے کے باوجود بہت سے لوگ انہی دو نعمتوں کو پا کر کے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت ملنے کے بعد بھی سب سے زیادہ فقیر اور حقیر اور غریب رہتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ سب سے زیادہ گھاٹا کس میں لگتا ہے؟ جو مال سب سے اچھا ملا، مارکیٹ جس کی سب سے اچھی تھی، جو سب سے زیادہ بکنے والی چیز تھی، سب چیز چھوڑ کر کے لوگ اسی کو خریدتے ہیں، لیکن پھر بھی گھاٹا۔ وہ کیا ہے؟ الصحہ، تندرستی۔ سنے نا چھوٹی کتاب پہ پڑھتے تھے ہم لوگ اردو کی، اسماعیل والی، اس میں کیا تھا؟ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ دنیا کی ساری نعمت ایک طرف اور تندرستی کی کون؟ ایک طرف۔ بادشاہ ہو، رعیت ہو، کوئی بھی ہو، تندرستی نہیں ہے کچھ اچھا نہیں۔ آل اولاد اتنی پیاری سی ہے، بہت نیک اچھی ہے، وہ بھی اچھی نہیں لگتی دیکھنے سے، اتنا انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ صحت نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ میں بہت تندرست ہوں۔ اور کیا ہے شکر؟ یہ زبانی ہے۔ اس تندرستی سے کوئی فائدہ نہ اپنا، نہ قوم کا، نہ انسانیت کا، نہ اللہ کی دین کا، نہ اللہ کی مرضی کا کچھ نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ گھاٹا انسان کا کوئی اور نہیں ہے کہ سب سے بڑی دولت ملی اور کیا کیا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، نمازی نہیں بنے، اس جوانی سے کسی غریب کی، کسی محتاج کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے اچھے تھے، سب سے افضل تھے، سب سے اعلیٰ تھے۔ واہ! اور ان پر جب آئی، ایک وقت آیا تو بہت گھبرا گئے، اتنا گھبرا گئے، اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے فرمایا اپنی بیوی کے پاس جا کر کے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، انی اخشی علی نفسی الہلاک، مجھے ایک ہی خوف کھا رہا ہے۔ کانپ رہے تھے، ایسے بہت زور سے کانپ رہے تھے، جسم قابو میں نہیں تھا۔ پہلے تو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل ڈالو میرے اوپر، نہیں تو جان نکل جائے گی۔ پھر پڑ گیا۔ دنیا کے سب سے، ان سے بھی زیادہ کوئی بہادر تھا؟ ان سے زیادہ کسی کو طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ لیکن وہ ایک عورت کے پاس آ کر کے اتنا پریشان ہے، ذہن پریشان ہے، دل پریشان ہے، جسم پریشان ہے، جسم قابو میں ہے ہی نہیں۔ جب چادر ڈالنے کے ساتھ کہا کہ انی اخشا، مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، بچوں گا نہیں۔ بیوی نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے کہا کہ یہ تو ہوئی نہیں، کلا لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ جل شانہ آپ کو کبھی بھی ادنا رسوا بھی نہیں کریں گے، چھوڑیں گے ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو۔ لن یخزیک ابدا، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت نام ہے آپ کا، بہت بڑے پہلوان ہیں، بہت بڑے یہ ہے، یہ طاقت آپ کو، عرب کے سب سے بڑے پہلوان ہیں آپ، سب سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، سب سے زیادہ یہ دیا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کوئی چیز ہو گئی ہے، بخار ہے، اتر جائے گا۔ پہاڑ پر چڑھے تھے، تھک گئے تھے، اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جیسا آدمی کو کیا ہوگا؟ یہ کہا نہیں، کہا کہ انکا تکسب المعدوم۔ سب باتیں نہیں کر رہا ہوں، دو تین باتیں کہی تھی، لیکن کہا کہ آپ کو جو اللہ جل شانہ نے قوت دی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، جو سب سے بڑے بلوان ہیں، تو کیا ہے وہ؟ جو سب سے حقیر فقیر ہے اس کے لیے کما کے دیتے ہیں۔ معدوم، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کے آپ ہیں۔ کتنے سال دیکھا تھا بیوی نے؟ اتنے زمانے بیویاں بھی ایسی ہوتی تھیں، لوگوں ہم لوگ بیویوں کی طرح نہیں، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ کہا کہ تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں وہ سمجھتا ہے کہ آپ ہیں تو میرے پاس سب کچھ ہے۔
اس کو کما کر کے لا کے دے. اس بڑھیا کی کیا کرتے ہیں؟ یہی لکڑی. عرب یہی ہے بھائی, یہی بیٹھے مدرسہ ذہن ادھر بھی کیجیے, صرف تقریر کی طرح مت رکھیے, ادھر بھی کیجیے. یہی عرب ہے. مدینہ گئے ہوں گے, مکہ مکرمہ میں کل مسئلہ تھا. تو پہاڑی کتنی ہے, پہاڑی سے بہت دور جا کر کے لکڑیاں لے کر آتے تھے. یہ بوڑھی اماں کا ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں. تو میں تقسیم المعدوم, کوئی کمانے والا نہیں, آج خرچی نہیں ہے, تو وہ کیا ہے, وہ دیتے. وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ, وہ جو سب سے زیادہ عاجز ہے, سب سے زیادہ پریشان ہے, سب سے زیادہ مصیبت کا مارا ہوا ہے, اس کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور حق بات کہنے کی, وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, معاملات جتنے بھی سنگین ہو, رشتہ ناتا کنبہ قبیلہ جو کچھ بھی کہے کہیں جائے, آپ کیا کرتے ہیں, ان ساری مصیبتوں کے وقت میں بھی سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں. سبحان اللہ العظیم. اور کیا ہے, یہ چیزیں تھیں. سب پہلوانی کا اس کا حوالہ نہیں دیا کہ اتنا بڑا آپ کا خاندان ہے, اتنے بڑے یہ ہیں, میں بیوی عرب کی سب سے بڑے تاجر ہوں, بزنس مین ہوں, میرے 8 شوہر ہیں. تو کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا. یہ اس کا, یہ ہے شکر گزاری, یہ ہے عمل. اور جو تقری الضیف, مہمان کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں بتائی اور کہا کہ یہ چیز ہے تو کبھی بھی آپ برباد ہلاک نہیں ہوں گے, کبھی بھی آپ کو کیا ہوگی, کوئی آپ کو مار نہیں سکتا ہے. ایک ہو گیا ہے, یہ چیز حقیقت میں انسان کی ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ ہیں اور آپ وہ ہیں اور وہ ہیں. یہ چیزیں جس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بھی نیک ہیں. نیکوں کی 2 چیزیں, ہم لوگ سوسائٹی میں اس وقت 3 طرح کے لوگ ہیں ہم لوگ. ایک تو اکثریت ہے جو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. آئے ہیں بریدہ میں, ہم بھی اتنے لوگ آئے ہیں بریدہ میں, اتنے لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے. کہا کہ وہ 25 سال سے کمایا, کچھ نہیں بنایا. 25 سال بریدہ میں رہا, پڑھا لکھا ابھی تک کچھ کیا نہیں, جیسے آیا ویسے چلا گیا. میں بڑا چتر تھا, یہاں اتنا کچھ کیا, اتنا کمایا, میں جانتا ہوں کمانا ہے کہ نہیں. کبھی بھول کے بھی نہیں کہتا کہ اللہ جل شانہ نے اتنے سارے لوگ آئے تھے اور بیچارے پریشان رہے, کچھ نہ کچھ کمائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی خاص مرضی سے, میرے لیے پتہ نہیں مجھ جیسے کمزور انسان کے لیے اتنے راستے کیسے کھولے, اتنا میں نے کیسے کما لیا, اور حلال کمائی. یہ کہنے والے کتنے ہیں آج کل؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اکثریت, دنیا کی اکثریت کے دیکھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثریت کی طرف دیکھیں گے آپ خود گمراہ ہو جائیں. لِيَذِلُّوكَ, یہ سب مل کر کے آپ کو گمراہ کر دیں گے. اگر آپ اتنے سارے لوگوں کو دیکھیں گے, بچیں گے نہیں, خود آپ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کے بیان کیا نبی سے, یہ مت دیکھیے. تو اکثریت کیا کہتی ہے آج کل؟ آپ جتنے اپنے گاؤں میں دیکھ لیجئے, اکثریت یہ نہیں کہتی اللہ تعالیٰ تیرا دیا ہوا ہے. جو اس میں سے نکل گیا, پڑھ لیا, ڈاکٹر ہو گیا, انجینئر ہو گیا, حتیٰ کہ اب تو عالم اور مولوی ہو گیا, تو بھی کہتے ہیں کہ 150 بچے گئے تھے اس گاؤں سے پڑھنے, اسی مکتب میں, اسی مدرسے میں. کوئی بنا, میں نے محنت کی, میں پڑھا اور یہ کیا وہ کیا. یہاں یہ خوب اپنے کو کیا بنتا ہے, انتہائی گویا کہ قابل ہے. بھول کے نہیں کہتا اللہ جل شانہ, یہ آنکھ سے آنسو نہیں نکلا اس کو. یہ جو سب سے زیادہ گاؤں میں غریب مزدور جاہل رہ گیا تھا, وہ اس سے بھی زیادہ اپنے کو حقیر سمجھ کے اللہ جل شانہ میں اس سے بھی حقیر تھا یہاں,
تو نے مجھے کیسے یہ علم دیا اور اتنا اچھا علم دیا، علم کا ایمان والا علم. تو اکثریت کیا کہتی ہے؟ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی، وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے، یہ تو کہیے میرا ہی کام تھا جو یہاں وہاں سے گزر گیا. ہجوم مسائل ہیں، کوئی نکل کہاں پاتا، سب کامیاب نہیں، میں ہی ایک کامیاب ہوا، میرا کام تھا یہ جو کر لے گیا، میں پڑھ لے گیا، میں کما لے گیا. یہ ہوتا اکثریت کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی. کوئی کسی کو ایک ملک دوسرے ملک کو نہیں خاطر میں لا رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کو نہیں خاطر میں لا رہا ہے، ایک ملک ایک بادشاہ دوسرے کو نہیں لا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تھوڑا سا سوچتے کہ ھذا من فضل ربی، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے بندوں کے لیے وہ بچ جاتا ہے. انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، ان بندوں پر رحم کرتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ سب سے مضبوط ہیں، سب سے عقل مند ہیں، سب سے اچھے ہیں، لہذا کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے کمزور ہے اسی پر آپ کی سب سے زیادہ نظر. یہ ہمارے پیارے نبی کی سیرت تھی، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے. تو اکثریت تو ایسی ہے، لیکن تھوڑا سا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے سے جو شکر گزار ہیں، کیسے ہیں وہ قلیل، بہت تھوڑے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ کیسے شکر گزار ہیں؟ آئیے، میں نے کہا نا کہ مکان بنایا تو کیا لکھا؟ ھذا من فضل ربی. کمایا تو کہا کہ بہت اچھا، بیٹا میرا اتنا اچھا ہے، اللہ کا فضل ہے. مال ہے تو علم ہے تو یہ ہے، تندرستی ہے تو یہ ہے. یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا حال یہ کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ نہیں ہے. اور کس چیز پر ہے وہ؟ اس چیز کا شکر گزاری ہے. یہ دنیا جب ملتی ہے تب تندرستی ملی، مال ملا، اولاد ملی، علم ملا، کرسی ملی، عزت ملی، تب کہتے ہیں یہ دنیا ملنے کے بعد یہ تھوڑے سے جو ہیں جو اللہ کو زبانی طور پر یاد کرتے ہیں، اس میں سے بھی بہت تھوڑے ہیں جو دل سے اس میں سے اللہ کو راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. تندرستی، جوانی، جو کچھ ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیے، گھر گھر دیکھیے، تو گویا کہ جو تھوڑے سے بندے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں، اس میں بھی زبانی، اس میں سے بھی تھوڑے سے بچے ہیں جو دل سے اور ایمان سے کرتے ہیں، تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اور زبان سے، دل سے ادا کرتے ہیں. رہ گئی جو اصل شکر گزاری ہے، اس میں تو دیکھنے سے نظر ہی نہیں آتا. اب تو سعودیہ میں ہے، یہاں تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے، اپنے ملک میں بھی کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن یہاں تھوڑا زیادہ کبھی کبھی نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ شکر گزاری کس چیز پر؟ یہ بیٹا ملا اس پر نہیں. 1 درجن بیٹے ہیں میرے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم ہے، وہ نہیں. اور دولت کتنی کما لی میں نے؟ اتنی ساری. اس پر رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، آنسو آ گئے میرے، فلاں 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 فلاں. نہیں، یہ شکر گزاری نہیں، یہ تو دنیا ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء. اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس پوری دنیا کی، سارے بادشاہوں کی، سارے حکمرانوں کی، سارے مالداروں کی اور دنیا کی تندرستی، سب کچھ مل کر کے بھی مچھر کے پر کے برابر اس کی عزت ہوتی اس دنیا کی، تو اللہ جل شانہ کیا کرتے؟ جو کھا کر کے اسی کی زمین پر رہ کر کے اس کو بھلائے ہوئے ہیں، ان کو 1 گھونٹ پانی دینا اللہ جل شانہ سب سے زیادہ وہ خراب کام سمجھتا ہے کہ دے دیں ہمیں. یہ اس لائق ہے نہیں کہ ان کو دیا جائے. پوری دنیا مل کر کے اگر اتنی عزت ہوتی دنیا کی. اس لیے دیکھتے کافر کو، مشرک کو، بے نمازی کو، بے روزے دار کو، دین کے باغی کو، گناہ گار کو کیا ہوتا ہے؟ جتنا دنیا ملے اللہ جل شانہ روکتا نہیں. کیوں؟ کہ مچھر کے پر کے برابر یہ حقیقت ہے. سب سے گئی گزری جگہ ہے، سب سے خراب اس کی دولت ہے، سب سے خراب اس کی کرسی ہے، سب سے خراب اس کی صحت ہے، سب سے خراب اس کی تندرستی ہے. سب مل کر کے بھی 1 ذرے کے برابر ہے. اگر ذرہ کے برابر ہوتا تو اللہ جل شانہ کیا کرتے کہ میری اس ذرے کو جب تم لیے ہوئے ہو تو میرا شکریہ ادا نہیں کیا، اس لیے میں تم کو 1 گھونٹ پانی نہیں دوں گا. لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں.
تو شکریہ جو تھوڑے سے لوگ ادا کر رہے ہیں اور دل سے کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اس دنیا کی خاطر کرتے ہیں۔ اصل شکر گزاری کون تھی جس میں گھوڑیاں تو نہیں ملتے؟ وہ شکر گزاری حقیقی دولت کی شکر گزاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ ہندوستان جیسے ملک میں مسلمان ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ بتائیے۔ قدر ہے اس کی؟ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا کبھی؟ لا الہ کچھ بھی نہیں، لا کچھ نہیں۔ اب تو یہاں آئے تو لا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ لوگ۔ ہندوستان میں سمجھانا بڑا مشکل ہے لوگوں کو، بہت مشکل ہے۔ غنیمت جانیے، پیسہ کچھ زیادہ لے کے نہ جائیں، ہوئے زمین کا سب سے بدبخت انسان ہوگا کوئی اس سرزمین پر آئے اور صرف مال لے کر کے جائے، چاہے راجگیر سے زیادہ مال لے کے جائے، اور کیا لے کے نہ جائے؟ جہاں اللہ جل شانہ نے دکھا دے۔ ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے چھوٹی سی کتاب میں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اسی مدینے سے جا رہے ہیں، رحمت کا ایک ذرہ لے کر کے اس سرزمین سے نہیں۔ یہ جالیات قائم ہے، دعویٰ سنٹر قائم ہے، حلقہ قرآن قائم ہے، اور پتہ نہیں اس ملک میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ہندوستان میں بھی ایک ہیں آپ کے زلفی کے، وہاں سعودی ایمبیسی میں کہتے ہیں کہ کام ترس گیا۔ اس چیز سے یہ بنگلہ دیش میں تھا تو اتنی اذان کی آواز آتی تھی، زلفی اور ریاض میں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں ترس جاتا ہوں۔ دلی میں کئی سال سے ہوں، ایک مرتبہ بھی اذان میں جو وی آئی پی ایمبیسی والے ایریا کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، ایسے ملک میں انسان آ کر کے کچھ نہ حاصل کر کے جائے۔ شکر گزاری ہے یہ؟ لا اللہ جل شانہ پا لیا میں نے، لا نہیں، آج بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، دولت نہیں، دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، لا۔ اور خاص طور پر کیا چیز نہیں ہے؟ الہ، جس کی مان لے، جس کے سامنے جھکے، جس کی عبادت۔ سب کو تو چھوڑ ہی دیا، لیکن کس کو خاص طور پر چھوڑ رہا ہوں؟ الہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جس سے ہم اس دل کی عبادت کریں۔ دل کی، دل اللہ سے جڑتا ہے نا، تو یہ دل کی عبادت ہے، آنکھ کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، یہ فکر جو اس میں رہتی ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ سے لو لگایا، کیا ہوا؟ عبادت۔ لیکن لو کس سے لگایا آپ نے؟ مال سے۔ لو کس سے لگایا؟ کسی بزرگ سے، مولانا صاحب سے لو لگا لیا کہ مولانا صاحب ہم کو کیا کر دیں گے؟ دے دیں گے۔ لا الہ، اللہ جل شانہ آج سے کوئی ایسا نہیں جس سے لو لگائے، دل لگائے، تعلق باندھیں، رشتہ قائم کریں، چونکہ سب کچھ تو ہی ہے۔ لا الہ، سب کو چھوڑا۔ اب میں جتنا بھی ایمان کی بنیاد پر جتنے تعلق ہو سکتے تھے اس دنیا میں عبادت کے نام پر، وہ سب کو چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ نہیں، وہاں جب گئے تھے آپ جاتے ہیں حج اسود خوب دھینگا مشتی کرتے، پہلوانی دکھاتے نہیں وہاں، حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اتنا اہم چیز ہے، بوسہ اللہ کے رسول نے لیا، نبیوں نے لیا، انسانوں نے لیا، کیا ہوا؟ لینا ہے، ہمارے نبی نے لیا، لینا ہے۔ ان کیا کہتے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، پتھر ہو تم، پتھر، کوئی نفع نقصان کے لیے میں تم کو چومنے نہیں آیا ہوں۔ یہ لا الہ، کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ لا الہ انک حجر، پتھر۔ مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان میں جو 360 ہمارے بھائی پوجتے ہیں نا بھائی، ہمارے ملک میں کتنے زیادہ بیچارے پتھر ہی پوجتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ پتھر پوج رہا ہے، ہم بھی پتھر پوج رہے ہیں۔ آپ تو پتہ نہیں اور کیا کیا پوچھتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو جب گئے وہاں اپنے ملک میں ایک جگہ
تو کہنے لگے کہ مسلمانوں سے ہم لوگ بہت دن تک ابھی آگے رہیں گے، ان کا معبود لیٹا ہوا ہے، ہمارا معبود کیا ہے، کم سے کم کھڑا تو اسٹیچو۔ اللہ جل شانہ سے ہنسیے نہیں، رونے کا مقام ہے۔ رشتہ کس سے؟ عمر بن خطاب، اس لیے صحابہ سے رشتہ جوڑیے، اور کیسا علم کا عمل کا رشتہ جوڑیے۔ کیا کہا؟ انکا حجر۔ لوگ سن رہے ہیں، خلیفہ ہیں، امت میں ان سے بڑا کوئی ولی ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مر گئے تو اس کے بعد کوئی امت میں قیامت تک اتنا بڑا ولی پیدا ہوگا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی ہے؟ سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے، اور جس وقت کہا تھا اس وقت کیا تھا؟ ان سے بڑا کوئی ولی نہیں، کیونکہ آپ مر گئے تھے، آپ زندہ تھے، آپ خلیفہ تھے، اتنا بڑا عالم بھی کوئی نہیں تھا۔ تو کہا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی معیار ہے، یہی معیار۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں دنیا میں، اس کا کیا حل ہے، ذرا بتائیے گا، حل کیا بتائیے گا؟ پریشانیوں کو گنائیں تو 100 رات بھی کافی نہیں ہوگی مسلمانوں کی جتنی پریشانیاں ہیں، جینا تو اوور ہے ان کا۔ اور حل بھی ڈھونڈنے لگے تو ساری دنیا کی دولت لانی پڑے گی، سیاست لانی پڑے گی، ایٹم بم لانا پڑے گا، اور ہر چیز لانی پڑے گی، پھر بھی کیا ہوگا؟ اس امت کی سدھار نہیں ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ اسی سے ہوگی، اس سے لا الہ انک لا تضر، تم نفع بھی نہیں دے سکتے، تم نقصان بھی نہیں دے، لیکن کیا چیز؟ ولکنی رأیت، ان آنکھوں نے دیکھا تھا، ان کانوں نے سنا تھا، کیا چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہوئے؟ یقبلک، تم کو بوسہ دیتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، میں بھی بوسہ لوں گا، گناہ کٹے گا، لیکن نفع نقصان کا اس سے اوپر والے سے۔ یہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیو، لا الہ کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اتنا دن ہمارا رٹکا ہوا ہے، اللہ جل شانہ سے امید باندھیے، اللہ جل شانہ سے رشتہ قائم کیجیے، اس سے دل جوڑیے، اور یہی لا الہ الا اللہ، اتنی بڑی نعمت کوئی نہ دی اللہ جل شانہ نے نہ دی جائے گی۔ اس کی قدردانی کتنی ہے یہ بتائیے آپ۔ قدردانی ہوتی تو اپنے کو ویسے ہی باندھ لیتے جو مکے کے ہر پتھر کو پوجتے تھے، پوجتے تھے کہ نہیں پوجتے تھے؟ ہر ولی کو اپنا انتہائی سب سے بڑا ولی سمجھتے تھے کہ یہ ولی ہے، ولی یعنی مددگار، ولی یعنی دوست۔ اب تو یہاں رہے ہیں، دیکھا ہوگا اپنے مکے میں کیا تھا، کیا گناہ تھا بیچارہ۔ اللہ جل شانہ کو کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑی بحث کرتے ہیں یہ لوگ، بہت ستاتے ہیں آپ کو، راستہ آپ کا روکتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، گڈھے کھودتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں سر پہ اوجھڑی رکھ دیتے ہیں، اور جب 5 آدمی کو دیکھتے ہیں جہاں آپ کی پوزیشن کم ہو جائے، ذلیل و خوار کر دیے جائیں آپ، تو تھپڑ مارتے ہیں آپ کو راستہ چلتے ہوئے۔ یہ تو ذلیل ہے، ایسے ہم نے مارا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑتے۔ جب قرآن سناتے ہیں ان کو تو ان کا غصہ 7 آسمان پر چلا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ شور مچاؤ، سنو نہیں۔ یہ قرآن کہتے تھے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ قرآن جب پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو، اور کیا کرو؟ خوب غور سے سنو اور خاموشی سے سنو، جیسے تمہارے اوپر بالکل سب سے بڑی دولت آج تم کو مل رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ آپ 1 کہتے تھے، ادھر 5 کہتے تھے۔ آپ 10 دن کے کھائے ہوئے بھوکے کھجور کھا کے آئے ہیں، تھوڑا سا پانی بھی لایا
ہیں؟ اتنا زور سے کہہ بھی نہیں پاتے. ابو جہل سب سے اونچائی پہ چڑھ کے کہہ دیتا تھا. وہ جب کہتا سب کہہ دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے سنو. وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لہذا، اس قرآن کو سنو ہی نہیں. والغوا فیہ، اگر کہیں سے آواز آ جائے تو اتنا شور مچا دو کہ اسی میں دب کر جائے. والغوا فیہ لعلکم تغلبون، غلبہ چاہتے ہو تو اس آواز کو کہیں بھی آنے ہی نہ دو، شور میں دبا. تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ جل شانہ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا رکاوٹیں تھی، اس قدر لوگ روکتے تھے، انہوں نے یہ کیا. کیا ان کا جل شانہ نے سکھایا نبی کو کہ اے نبی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ذرا ان سے سوال کریں، آپ سوال کریں گے ان سے، ابو جہل سے، امیہ بن خلف سے، اور کس سے؟ ابو لہب سے. یہ سب قریش کے جو صنادید قریش ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو بالکل تھکا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، مارتے ہیں، ستاتے ہیں، اس کی بیوی الگ. تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ اتنا بڑا آسمان اتنا مضبوط کس نے بنایا؟ سماوات، آسمانوں کو کس نے بنایا؟ والارض، یہ زمین ایسی اس طرح کی بھانت بھانت کی کس نے بچھائی؟ کہاں اس کی کتنا اچھا سے پیدا ہوتا ہے؟ کشمیر میں ہے. کشمیر میں یہاں کی کھجور انڈیا گورنمنٹ اربوں خرچ کر رہی ہے، اس کے آدھا کے برابر بھی اچھی کھجور نہیں آ رہی ہے. اب قسیمی کھجور کے برابر پتہ چلا کہ وہ چیز وہاں جو دنیا میں سب سے اچھی کھجور جہاں ہوتی ہے، کہاں؟ حجر احصا میں، ویسی ہوتی ہی نہیں جیسے یہاں ایک نسل ہے. پتہ ہے؟ سبحان اللہ. یہ زمین اس میں ہزاروں خوبیاں، ہزاروں چیزیں. وسخر الشمس والقمر، یہ آسمان و زمین اور یہ سورج اور چاند. دیکھیں اس دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک کون ہے؟ زمین سے جتنا خزانہ لوٹنا تھا لوٹا. آپ کہہ رہے ہیں جس کی شمسی توانائی جس کے پاس ہے، اوپر کی طاقت، سورج کی طاقت جس کے حصے میں آئی ہے، جو ملک جتنا ترقی کر گیا وہ کیا ہے؟ اب وہ آگے اوپر کی طاقت. بہت غور کیجئے. آپ صرف سیرت سنتے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں. یہ شمسی توانائی ہے. اس زمانے میں اگر کرتے تب ہمارے نبی کو کہا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا، تبلیغ کرنے کے لیے ہم جالیات میں آئے ہیں، ہم کو تنخواہ تو ملتی لیکن کوئی سننے نہیں آتا. آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ ساتھی میرے نمازی بن جائیں، کمرے والے. میں چاہتا ہوں اللہ جل شانہ سے جو اتنا مہربان ہے اس سے رشتہ ہو جائے. ہمارے ساتھیوں کو ہو ہی نہیں رہا ہے، کوئی ساتھی نہیں. ہمارے پاس اگر کچھ کمائی اور ہوتی تو اپنے گاؤں میں مکتب ضرور قائم کرتا. وہ زمین پر جب سب سے اچھی چیز کلمہ ہے، اب کلمہ ہی ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا، مکتب ہی نہیں چلتا ہے. قرآن سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں، تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں. لوگ ساتھ تھوڑا تھوڑا بھی گاؤں والے دیتے تھے تو 5,000 تو میں ہی دیتے. سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ شیخ چلی کی طرح صرف سوچتے ہیں. جب بہت ایمان تازہ ہوتا تو سوچ کے رہ جاتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی آدمی تھا، ایک مشرک چچا. کون؟ ابو طالب. کہتا بیٹا کرو، میں ساتھ ہوں. سمجھاتے بھی تھے کہ مت کرو، لیکن دیکھتے تھے معلوم نے کہا کرو ساتھ ہوں، کرو ساتھ ہوں. اتنی پریشانی تو پوری امت اس وقت، پوری امت جتنی پریشانی اٹھا رہی ہے، چاہے وہاں ہو وہاں ہو وہاں ہو، جہاں جہاں مصیبتیں مسلمانوں پر ٹوٹی ہوئی ہیں، ان سب مل کر کے بھی آپ کے ایک دن کی مصیبت کو نہیں اٹھا سکتے. نہیں اٹھا سکتے امت پوری. تو ایک دن جب آئے، مار کھائے، ستائے، بھگائے، بہت زیادہ حالت خراب، کوئی ساتھی نہیں. جدھر سے گئے آج لوگوں نے مارا، ستایا ہے، بھگایا. آئے ایک چچا کے پاس میں تھوڑا سکون لے. کیا کہا چچا نے؟ چچا پہلے ہی سے بیٹھا ہوا عجیب من مزاج بنا کر کے. کیا ہے؟ چونکہ ابھی گئے ہیں. کون گیا ہے؟ ابو جہل گیا ہے، امیہ بن خلف گیا ہے. جتنے مالدار تھے اور جتنے کرسی والے تھے اور جتنے دبنگ تھے، کہ جب چاہتے تھے ٹانگ پکڑ کے کھینچتے تھے بلال کی
چلچلاتی دھوپ میں پتھروں پر رکھ دیتے تھے. خبیب تھے کہ انگارے جلائے گئے ہیں, خوب کوئلہ تیار ہوا ہے تو لے کے لٹا دیا ہے, کوئی بولنے والا نہیں. خود قریش کی سب سے البیلے جوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے, کوئی ایک آدمی بولنے والا نہیں. اسے بھی خراب دنیا ہے کہیں. تو ایسی پریشانی کے حالت میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو پتہ چلا کہ ابھی یہ سارے لوگ آئے تھے جو ایک لفظ کہتے تو پورا مکہ مان لیا. کیا کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھیں, ہم لوگ پورے عرب کی دولت جمع کرتے ہیں, جتنا لینا چاہے, سب سے مالدار ہو جائے, ہم لوگ سب سے بڑا سردار مال میں ماننے کو تیار ہیں. بینک ان کا چلے گا, کسی کو بینک نہیں چلے گا, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. سردار ہم لوگ آج سے مانتے ہیں, پوری سرداری سب لوگ آج, سب قبیلہ, بنو عبد مناف, بنو عبد شمس, سب سارے کے سارے قبائل آج سے خاندانی, یہاں خاندانی جھگڑا بہت تھا نا, قبائلی لڑائیاں یہاں بہت تھی, گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ایک کے گھوڑا اگر پیچھے ہو گیا تو کئی نسل کٹوا دیتے تھے, پوتوں کو نصیحت کر کے کہ پوتوں بدلہ لینا ہے, تمہارا گھوڑا پیچھے رہ گیا تھا. یہ تھی یہاں. تو ایسی قوم نے مزاج بنایا. کیا مزاج بنایا کہ نہیں, آج سے سرداری چلو بنی ہاشم میں چلی جائے گی, لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے, سردار مان لو. کیوں؟ دین سے محبت تھی ان کو, اپنے دین سے, جو دین مانتے تھے. کون سا دین؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین. وہ ہندوستان کے مٹھ کا دین نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے. وہ خانہ کعبہ ان کی نشانی تھی, اسماعیل علیہ السلام جس کے لیے جان دیتے تھے, اس کے لیے اس کے جوان پانی پلاتے تھے. تھا کوئی جوان, لاٹھی نکل آتی تھی, تلواریں مان لیتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, چچا نے جب کہا کہ اگر بیمار ہو, آج کل کتنے لوگ سفارش کرتے ہیں, فون آتا ہے بہت کہ آپ وہاں گئے تو کسی سے کہیے گا ہمارے بیٹے کو کینسر ہے, ہمارا یہ ہے وہ ہے, یہاں نہیں کر رہے ہیں تو وہاں گئے خزانہ میں تو کچھ تو کسی سے کہے, آپ مولانا کہہ دیں گے آپ تو کون نہیں لے گا. بادشاہ بلایا ہے کہ نہیں, اس لیے بڑی کانفرنس میں گئے ہیں تو وہاں تو لاکھوں پیسے والے ہیں بھائی, اس کو اشارہ کریں گے وہ جھولی بھر دے گا, ہے کہ نہیں. میری بیٹی کی شادی ہے, گئے ہیں, ہے کہ نہیں. امیر نائف جو ملک چلاتے ہیں, ارے ان میں ممبر ہیں, ان کے یہاں آپ اتنے بڑے, پوری دنیا کے ممبر ہیں آپ, واہ. اچھا لوگوں, دولت کہا کہ ہم کیا کریں گے, آپ کو علاج کروا دیں گے, اگر آپ کو دماغ خراب ہے, شروع سے معلوم کھلیا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کا کسی کو بتائیں. تو کہا یہ کہ ہم علاج کرانے کے لیے پورے سب لوگ تیار ہیں, سب سے اچھے ڈاکٹروں کو جمع کریں گے, سب سے اچھے حکیم لائیں گے, اور جو پیسہ خرچ ہوگا, میں ان کے دماغ میں اگر کچھ ہے, باپ دادا کے دین کے خلاف اتنا اچھا خانہ کعبہ ہے, بتائیے. ہم ہی لوگ تو اس کو پانی پلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, حاجیوں کو سب کچھ ہم ہی لوگ کرتے ہیں. اتنا اچھا دین چھوڑ کے یہ اکیلا کہاں سے کیسی بات ہے کہ خاندان میں پھیلا رہا ہے, شہر میں پھیلا رہا ہے. تو سمجھا دیجیے. تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر جوان ہے, سب سے خوبصورت ہے اس شہر میں, سب سے زیادہ اخلاق اچھا ہے, تو ایسا ہے کہ شادی جو ہے ایک بیوہ عورت سے کیا ہے, لیکن اس کو اگر کوئی پسند ہے, پورے اس ملک میں سب سے خوبصورت لڑکی, سب سے خاندان والی, تو ہم لوگ شادی کر دیں گے, سب لوگ متفق ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ جوڑیے. کیا کہا تھا اس وقت؟ یہ شمسی توانائی, یعنی جو سولر قوت جو حاصل کر رہے ہیں نا آسمان سے, فلاں سولر قوت, یعنی زمین کے خزانے تو لوٹ رہے ہیں, سب سارے کام سونے کے نکال لیے, پیٹرول کے نکال لیے, فلاں کے نکال لیے. اس سے بھی وہ آگے بڑھے گا کہ جو یہاں زمین پر رہ گیا وہ نہیں, اب سولر قوت کہاں, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن, تو وہاں ڈال دیا. اس وقت کہا جاتا ہے وہ کہتے کہ باولا ہے. کیا کہا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا جان. کبھی لوگ ساتھ نہیں دیتے. وہاں آخری سہارا کیا کہتا ہے؟ چچا جان,
آخری سہارے کی طرف سے یہ پیشکش ہے. لوگ آپ سے کہہ کے گئے ہیں عرب زبان کے پکے ہیں، ٹھیک ہے قریش، لیکن لو وضعوا الشمس فی یمینی، یہ سورج شمسی توانائی جو امریکہ اس پر قابض ہے، شمسی توانائی اگر داہنے ہاتھ میں جا کر کے رکھ دیں، زمین کے خزانوں کے علاوہ آسمان کے خزانوں کو، آسمان کے خزانے کے بھی ختم ہوں گے. زمین کے تو پہاڑ ختم کر دیا ابھی مکے کے آدمی. آج ہی لوگوں کو آرام ملے، یہ ملے، وہ ملے، وہ ملے، تب بھی وہ داعش نے ہٹا دے پہاڑ، تب بھی سنے، نہ کرے تو کچھ مکہ مدینہ میں. ایمان خراب کرنے کے لیے 10 شیطان کے وسوسے ہے کہ نہیں. تو کیا کہا کہ اگر اوپر کی سارے خزانوں کو بھی کیا کرے، داہنے ہاتھ میں دے دیں یہ لوگ. دنیا کی چھوڑیے، اس دنیا کے حقیقت کو میں جانتا ہوں، اس کی دولت کو جانتا ہوں. والقمر فی یساری، چاند پر گئے تو کتنا ہنگامہ ہوا دنیا. امریکہ چاند پر چلا، ہاں سپر پاور. روس کو نیند ہی نہیں آتی. پاکستان سوچنے لگا کہ اب کس بلاک میں رہا جائے. امریکہ والے بھی روس والے میں. ہندوستان الگ سے یہ کر رہا تھا، ہم لوگ تو پیچھے ہو گئے، روس کے ساتھ رہ کر کے امریکہ تو ادھر گیا. والقمر فی یساری، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، دائیں میں سورج رکھ دیں. اس آفاق و انفس کی ساری دولت اور قوت دے دیں ہاتھ میں. الا ان اترک ھذا الامر لا الہ، کسی سے رشتہ نہیں، کسی سے تعلق نہیں رہے گا، الا اللہ، صرف اس ایک سے. یہ چھوڑ دوں ممکن نہیں ہے. او اہلک دونہ، ایک ہی راستہ ہے کہ زندہ رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں. یہ دولت پا کر کے اس کی طرف تاکنا نہیں. کیا کرنا ہے؟ ایک راستہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کا. وہ کیا ہے کہ اس راستے میں میں جتنی کوشش کر رہا ہوں، مر رہا ہوں، آج آپ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، چچا اکیلا ہوں تو مجھے ہلاک کر دے لو، مار ڈالیں، بس ایک ہی راستہ. یا تو مرے یا زندہ رہیں تو اس کا گناہ ہے. نعمت مل گئی ہے، اب کوئی اور نعمت نہیں چاہیے. ہے شکر گزاری ہو رہی ہے اس نعمت کی؟ ہو رہی کہیں؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ کوئی شکر گزاری نہیں ہے مولانا صاحب. بسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ختم معاملہ. الا اللہ، اس سے رشتہ جڑ گیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول سے کس ظالم کو محبت نہیں ہوگی؟ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر کسی سے محبت ہے تو اس کی چیزیں کیوں نہیں پسند ہے؟ بہت پسند ہے آپ کو، یہ بہت پسند ہے، نہ ان کی داڑھی پسند ہے آپ کو، نہ ان کا چہرہ پسند ہے، نہ ان کی ٹوپی پسند ہے، نہ ان کے اخلاق پسند ہے. تو پسند کیا چیزیں ان کی؟ زبانی دماغ خرچ. تو اللہ جل شانہ نے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دولت دی تو سب سے بڑے ہو گئے. سب سے بڑے مکے میں چلتے تھے، یہ تھے سب سے بڑے. کب ہوئے؟ یہی چیز دی گئی تھی. کیا چیز؟ قرآن، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد قرآن کریم. اقرأ، پڑھیے. سب سے بڑی دولت مل گئی. تو اس کے بعد دولت، جب یہ دولت ملی تو کس دولت کو پکڑا تھا؟ گھر چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آل و اولاد چھوڑے، کنبہ قبیلہ چھوڑا. ارے سورج اور چاند یہ ساری چیزیں بھی بتا دیا کہ یہ بھی ملے گی تو تب بھی ہلاکت پسند ہے، مارا جانا پسند ہے. یہ پسند نہیں، چھوڑ نہیں سکتا. چچا آپ یہ آخری سہارا تھے، کچھ سہارا نہیں تھے. یہ بھی ایک گیا. بہت صاف صاف کہا تھا. ہم اس وقت کیا کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ملک میں ہماری حکومت قائم ہو جاتی مسلمانوں کی تو کیا ہوتا؟ مسلمانوں کے دلی درد دور ہو جاتے، مشکلات ختم ہو جاتے. اور کیا ہوتا؟ سب لوگ ڈاکٹر ہو جاتے مسلمانوں میں سے تو کیا ہوتا؟ سب مسائل ختم ہو جاتے، انجینئر سب ہو جاتے. تو مالدار کم سے کم 5% بھی مسلمان اس وقت انڈیا میں مالدار ہو جاتے تو کچھ تو دلی درد دور ہوتی. یہی حال ہر ملک کا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سارے مشکلات ہم نے پیدا کیے ہیں اور سارے مشکلات کا حل ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے رشتہ جوڑنا اپنا. ہم مشرکین سے یہ سکھایا کہ آپ سکھائیے، ان کو اس طرح سمجھائیے کہ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ یہ آسمان و زمین، یہ سورج اور چاند کس نے مسخر کیا، کس نے پیدا کیا؟ تو کیا کہے گا ابو جہل؟
کیا کہے گا؟ لا یقولون اللہ، البتہ یقین، کسی دن آپ درس اور سیاح ہوتا ہے کہ نہیں، جالیات میں سنا کہ درس بھی ہوتا ہے جس میں عربی بھی سکھاتے ہیں، وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جتنا لفظ زور ڈالنے کے لیے ہوتا ہے نا، یقینی، ضروری، البتہ، ہے کہ نہیں، ضرور بھی ضرور، وہ سب ہے اس میں. لا یقولون، کیا کہے گا ابو جہل کہ لا یقولون اللہ، البتہ یقینی ضرور کون ہے؟ اللہ. لا یقولون اللہ. تب سکھایا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سکھایا گیا تھا؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. پوچھئے کہ تب جب سب وہ ہے، اتنی بڑی قوت وہ پیدا کرتا ہے، تو بیٹا ایک چھوٹا سا قوت دینے کے لیے کوئی اور آئے گا؟ بیماری شفا دینے کے لیے کوئی اور آئے گا؟ مسلمانوں سے مصیبت جو اتنی بڑی بڑی آ رہی ہے کوئی اور ہٹائے گا؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. جب تم ابو جہل اتنی بڑی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والے، ہر ذرے کو وجود بخشنے والے، ہر چھوٹے بڑے میں اسی کا تصرف چلتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کن کو پکڑ لیا تم نے؟ آگے بہت بڑے بزرگ تھے، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، ساری تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتاب، قرآن میں وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ سب بزرگوں کے نام تھے. اور مکے میں جو سب سے بڑے بزرگ تھے وہ کون تھے؟ ایک آئے عالم مولانا زاہد رضا رضوی حج میں، ہم لوگ منموہن سنگھ کو بھیجے تھے اس وقت، تو ہم لوگ آئے تھے. تو وہ جب گئے، وہ اسی پہلی مرتبہ وہ پل کھلا تھا جس میں شیطان کو مارتے ہیں نا، تو پل پہلا بنا تھا. ہم لوگوں کی بیویاں بھی ساتھ تھیں، بیوی بھی ساتھ تھی. ہم لوگوں نے روکا کہ تم لوگ مت جاؤ. گئیں وہ پہلے کسی عورت سے بھی جسم نہیں سٹا ہے، چاہیے کہ مرد سے سٹے. آپ لوگ روک رہے تھے، ہم لوگ بہت مزے سے مار کے ایکٹنگ کری. تو اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑے جنت میں داخل کرے گا. یہاں تو جان جاتی ہے، گھر والے بچے ہوتے ہیں کہ ابا اماں دونوں گئے تو پھر لوٹیں گے نہیں، جمرات پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اتنا بھی مرتے ہیں. ایسا دعا، ایسی دعا دے رہا. اور وہ ہمارے زاہد رضا رضوی صاحب جھارکھنڈ کے چیئرمین بھی، بڑے عالم بھی، بڑی دعا دے رہے تھے. اب یہ بتائیے، اس زمانے میں لات کون تھے؟ پوری زندگی کی کمائی اپنے بچوں کی بچا بچا کے رکھتے تھے کہ یمن سے حاجی آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ دور دراز سے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، لاکھ کل کمائی اپنی جمع کر کے کیا کرتے تھے؟ وہ حاجیوں کو کھلا دیتے تھے. ان کا نام ہی پتہ، اپنے یہاں کہتے ہیں نا مکھیا جی، مختار صاحب، اصل نام بھول جاتے ہیں لوگ، ہیں یاد ہی نہیں رہتے. ویسے ہی ان بزرگ کا نام لاٹ، یعنی لت یلتو. وہ بزرگ جو ستو سانتے تھے. ہمارے ملک میں ہوتا تو کیا نام رکھتے تھے؟ ستو شاہ. یقیناً آپ ہنستے کیوں؟ ان کا لت لات، یعنی وہ بزرگ جنہوں نے اپنی گاہی کمائی اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے کیا کر دیا؟ پوری زندگی، ایک سال کی کمائی نہیں، ایک دن کی کمائی نہیں. تو اس کی کہتے تھے کہ اتنے بزرگ کو پہنچے وہ کیسے چھوڑ دیں. ابو جہل کی کل پریشانی یہی تھی. امیہ بن خلف کی کیسے تو تم کو اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء. کہا کہ معبود برحق تو اوپر والا ہے ہی، لیکن اتنے سارے تو اللہ والے ہیں، ان کو چھوڑ کے وہاں کیسے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی مشکل یہاں آ کر کے اٹک جاتی تھی. عمر رضی اللہ کو بھی اٹکی تھی بہت زور سے. تو چونکہ وہ تھوڑا سا زیادہ پہلوان تھے، زیادہ جری تھے، زیادہ قوت تھی، اس لیے انہوں نے کہا، ابو جہل کو تھوڑا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ آج محمد کی گردن اڑائیں گے. اتنا سارے کو چھوڑا کر کے ایک جگہ لا رہا ہے، ایک کہتا ہے. یہ لوگ کیا کمی کر دیتے ہیں اس اللہ میں؟ اس اللہ کے ایمان میں کچھ بڑھوتری کرتے ہیں. یہ محمد اس سے ہٹا کیوں رہا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ آپ یہ کیجئے. رشتہ جب اس سے جڑ جاتا ہے، سب اپنے. اس سے جب رشتہ جڑ جائے گا، یعنی اللہ کے رسول نے کیا کہا، جس نے آپ کے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے مارا ہو، کہتے تھے نہیں اس کے بیٹے کو مت مارو، معصوم ہے. جنگ میں ہی سکھاتے تھے. آج تو ہم لوگ جہاں چاہتے ہیں جو پٹاخہ چھوڑ دیتے ہیں.
چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ جہاں چاہتے ہیں ایک بم چھوڑ دیا، ایک کر دیا، وہ کر دیا. بہت ہمارے پاس دلیل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، معصوموں کو نہیں، جو دشمن آمنے سامنے لڑ رہا ہے اس کے بچوں کو بھی نہیں، اس کے بوڑھوں کو بھی نہیں، اس کی عورتوں کو بھی نہیں، اس کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں. کیا چیز ہے بھائی؟ جب اللہ والا ہو جائیں گے تو اللہ کی ایک پوری زمین، اس کی ساری مخلوق کس کی ہو جائے گی؟ ایک کتے کو پانی پلا کے جنت میں جائیں گے، ایک بلی کو پکڑ کے باندھ دیں گے، مر جائے گی، تڑپ تڑپ کے کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلے جائیں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ والا بنے پہلے. اللہ والے جب بن گئے، اللہ سے رشتہ جڑ گیا، کوئی اپنا نہیں آ، کوئی زمین دوسرے کی نہیں، کوئی ہر ملک ماسک کے ملک خدا ماسک. جو اللہ کی دھرتی اور زمین ہے وہ کیا ہے؟ وہ میری ہے. جو اللہ کی دھرتی پر بسنے والے ہو میرے ہیں. جو اللہ کا بندہ ہے وہ میرا بھائی ہے. جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے گاؤں میں اپنے دیکھا، بچپن میں ہم لوگ تھے، اب بھی کبھی کبھی بے خیالی میں گاؤں میں جاتے ہیں، دھول ہوتی ہے نا، تو گاؤں کے بچے وہ کرتے ہیں، دھول مٹی کے گھر بناتے ہیں یا ایسے بناتے ہیں، ایسے جمع کر کے ایسے. آپ بے خیالی میں بھی موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے جب پاؤں سے ایسے کر دیجئے، ایسے گھور کے دیکھتے ہیں. شہر کے بچے بھی ہیں وہاں پہ، بہت بچے گالی بھی دیتے ہیں. اور بہت چھوٹا بچہ ہو، اس کا کھلونا جو اس کا خراب ہوتا ہے تو کیا رونا شروع کر دیتا ہے، خراب کر دیا. مٹھائی بھی بالکل تو نہیں مانگتا، جلدی میرا خراب کر. آپ ایک بچہ بے خیالی میں بنایا ہوا گھر سے تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کھلونے سے، کھلونا. اللہ جل شانہ نے اس زمین کو بسا، الحمدللہ رب العالمین، سب کو بنانے والا، سب کو ایک خاص طریقے سے پروان چڑھانے والا، پھر اس کو برقرار رکھنے والا. نہیں تو سورج اس وقت تیز ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کس کو دکھ لے آتا ہے؟ وہ نظام بگڑ جائے گا. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق میں ذرہ برابر کوئی فساد پھیلے، نہ گھاس میں، نہ درخت میں، نہ یہ میں. اس لیے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا، کہا کہ جاؤ دشمن کے علاقے میں جا رہے ہو، دشمن تم کو حملہ کر رہا ہے، لیکن ان کے درختوں کو بھی مت کاٹو، ان کی گھاسوں کو بھی مت اجاڑو، ان کی فصلوں کو مت برباد کرو. جو اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کا ہر ذرہ ہے، ان سب کا حق ادا کرتا ہے. نہیں سمجھا؟ اور جب اس کا ہو گیا تو اولیاء اللہ کا کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ وہ تو ہمارے ایمان میں اللہ جل شانہ کی محبت کے بعد کیا ہو گئے؟ ہم انہی کے ولی ہوئے. اب وہ ہمارے دوست، ہم ان کے دوست، ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارے پیارے، ہم ان کے پیارے. اور اسی لیے دیکھیں گے کہ جتنی محبت صحابہ کرام کو ہوئی بعد میں ایک دوسرے سے، یا جتنے اولیاء اللہ، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کو سکھایا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ادنا ایمان کے ساتھ بھی کوئی گیا ہے آدم علیہ السلام سے لے گئے تو کیا کرنا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو تو بخشنا ہے، ہمارے اس بھائی کو بھی عذاب بخش دینا اللہ تعالیٰ. تو یہ بتائیے کوئی ایسا ایمان رکھے گا وہ کسی مومن بھائی کو، کسی ولی کو، کسی امام کے بارے میں دل میں بھی خیال آئے تو کفر سمجھے؟ یہ حق ہے بندوں کا، تو علماء کا حق، اماموں کا حق، بزرگوں کا حق، ولیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب صحیح معنی میں اللہ جل شانہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اصلی ایمان، اصلی ایقان، اصلی محبت. تو اول اور آخر محبت اللہ جل شانہ لا الہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، سخت محبت صرف اللہ سے. اس سے محبت ہوئی تو اس کی مرضی کے مطابق لوگوں سے محبت. پاپی ہے تو اس کے پاپ سے محبت، اس سے خلیش ہے. یہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے تو اس سے محبت، اس سے محبت، اس سے محبت. جو دین کی خدمت کر کے چلے گئے، جو کریں گے، جو کر رہے ہیں، ان سے محبت. اللہ والے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے تو اللہ والوں کے ہو گئے. یہ چیز بہت تقریر وقریر سے حاصل نہیں ہوگی. تھوڑا سا قرآن کریم پڑھیے اور تھوڑا سا اس روئے زمین کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری، برکت والی، سب سے اچھی زبان. آپ سے بھی اچھا کوئی بولنے والا تھا؟
روئے زمین پر کوئی ہے؟ ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آج ایک عرب تھا، گاڑی میں ہم لوگ تھے بیٹھے ہوئے بڑی تنگی سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کوئی شعر سناؤ مجھ کو، یاد ہے؟ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پڑھتے تھے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور روئے زمین پر اتنی اچھی اچھی مائیں پیدا ہوئیں اور انہوں نے اتنے اچھے اچھوں کو پیدا کیا، لیکن آپ سے بہتر کسی ماں نے بھی کسی کو نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ٹھیک آپ ایسے پیدا ہوئے، یہ تو بہت کہتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کبھی یاد ہے کہ جب اتنے اچھے تھے اللہ جل شانہ نے جب سب سے افضل کس چیز کی وجہ سے بتایا؟ ہاں؟ کب؟ جب یہ وحی آئی، جب یہ قرآن آیا، اقرا، اسی دن نہ بدل گئے، پورا بدل گیا، نبی ہو گئے۔ نبی ہوئے تو کیا ہوئے؟ سب سے اونچے۔ اور کیا ہوئے؟ کلمہ پڑھتے تو وہ کہتا وَأَشْهَدُ أَنَّ انڈیا میں تو ایک طرح عجیب طرح سے پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، پڑھاؤ اس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ پڑھائیے پہلے دن کم سے کم کسی غیر مسلم بھائی عبد ہیں، پہلے عبد، عبد سنے گا، عبد الرحمن نے پڑھا کہ نہیں؟ یہاں عربی میں عربوں میں آیا تو کچھ تو جانیے، عبد غلام کو کہتے ہیں، غلام۔ اور عربی زبان میں اس سے زیادہ نیچا بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ یہ راستہ جو چلتے ہیں، راستہ جس کو خوب رونتے ہیں، خوب دھانگتے ہیں، خوب پھلانگتے ہیں، یعنی بالکل اس راستے کو جیسے چاہیں آپ گندگی لے کر ڈالتے ہیں، جو کرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے جو راستہ کام میں آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریق المعبد، عبد۔ یعنی آپ نے غلامی میں ایسا انسان پیدا ہوا ہی نہیں جو اللہ جل شانہ کے اتنا فرما بردار۔ تو جب سب سے زیادہ فرما بردار اس پوری مخلوق میں جو تھا، کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایسا دل لے کے آئے، ایسا دماغ لے کے آئے، ایسا جسم لے کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے افضل جو نبی تھے ان سے بھی افضل بنا دیا، عبدہ، تب کیا ہے؟ رسول۔ جب اس کے لائق ہم مولانا ہو جا رہے ہیں آج کل، مولانا وہ معاف کیجیے گا، بہت زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو اپنے دل میں اترنے کی۔ اس دین کا خادم بننے کا جذبہ نہ ہو تو ظلم ہے اس دین پر۔ پڑھے نہیں، مت پڑھیے، دین نہیں پڑھیے، بہت بری چھوی بن رہی ہے اس کی۔ عبد بننا ہے اس دین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ کہ اللہ کے سب سے بڑے فرما بردار۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے سب سے، آپ کا 2 بیٹے ہیں مولانا، یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پتا ہوگی، یہ جا کے کمرے میں سو جائیں گے تو بھیجیں گے آپ پانی لانے کے لیے یا مولانا کو بلانے کے لیے؟ گاڑی لے کے بھیج دیا، کوئی جگہ پہلے کمرے میں سو گئے، دکان میں بیٹھ گئے، دوست سے بات کرنے لگے، یہاں لوگ انتظار کریں مولانا کو لانے کے لیے، بھیجیں گے آپ کبھی؟ کیونکہ بار بار کا تجربہ ہو، اور جب یہ پتا ہوگا چاہے جان پر کھیل کر گاڑی 3 مرتبہ خراب ہوگی تو 30 ریال نہیں 300 ریال خرچ کر کے لے آئے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ حقیقی فرما بردار ہے۔ اللہ جل شانہ نے جب ساری مخلوق کو دیکھا، پھر مخلوقات میں جب بنی آدم کو دیکھا، جب بنی آدم میں بنی عدنان کو دیکھا، جب بنی ہاشم کو دیکھا، سب کے دلوں کو جب جھانکا اور تاکا تو دیکھا کہ سب سے چیز چنتے چنتے کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل، دماغ، ساری چیزیں، تب یہ عبودیت یعنی یہ فرما بردار سب سے زیادہ، اسی لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا مرتبہ۔ ہم نے رسول اللہ تو یاد ہے ہم کو، یاد ہے یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ فلاں ہے، رسالت تو پہنچا رہے ہیں، لیکن عبد کب بنے؟ اس لیے آدھا بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اس دل سے نہیں پہنچ رہا ہے، مال نہیں خرچ ہو رہا ہے، وقت نہیں خرچ ہو رہا ہے، جان نہیں خرچ ہو رہی ہے۔ اولاد کو ہم سعودیہ میں کماتے ہیں تو کہاں بھیجیں گے؟ کنوینٹ میں بھیجیں۔ منموہن سنگھ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا منموہن سنگھ نے؟ کہ تم لوگ دلتوں سے بھی پیچھے چلے گئے ہو،
یہ نہ آیا سچر کمیٹی میں، سچر کمیٹی میں آیا کہ اس دیش میں مسلمان ہم لوگوں نے جو بار بار ہزار بار جو کہا کہ جتنی بھی ہماری بری حالت ہے یہی حکومت نے بنایا، تو کہا ٹھیک ہے ہم کمیشن بیٹھاتے ہیں۔ سب سے اچھے سچے جج کو جو ریٹائر ہو گیا بیچارہ، ایماندار جج اس کو کہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، پورے انڈیا کا سروے کیا بیچارے نے، اور بڑی ہمت سے کیا، بڑی ایمانداری سے کیا، اور کہا کہ ہریجن، دلت، آدیواسی، جماعت جتنے ہیں اس دیش میں جو 20 سال پہلے سب سے گزرے تھے، ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک آدمی کے پاس بھی نوکری نہیں تھی، ایک آدمی بھی دولت نہیں تھی، ایک آدمی بھی کسی سیاست میں نہیں تھا، وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں، مسلمان اسے بہت نیچے چلے ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نا، آج سے 5-7 سال ہو گئے سچر کمیٹی۔ ہم نے کیا کیا؟ اب وہ جوش آیا کہ بھائی اب چاہے جو بھی ہوگا، سعودیہ میں ہم پھٹا کپڑا پہنیں گے، آئیں گے گاؤں میں تو سب کہیں گے سعودیہ میں کماتا دیکھو اس کی حالت خراب ہے، لیکن ہم نے بیٹے کو پڑھائیں گے، کھائیں گے نہیں، بیٹے کو پڑھائیں گے۔ کہاں بھیج دیا؟ کہاں بھیجا؟ کنوینٹ میں۔ عیسائی ہو جائے پہلے ہی۔ بھائی مصیبت ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، جا رہا ہے عیسائی میں، وہ ہندو پاٹھشالوں میں جا رہا ہے، یا مسلمان جو کھول رہے ہیں تو اس میں نہ دین ہے نہ ایمان ہے، انگریزی پڑھے گا، کیا ہوگا وہ؟ ہماری لڑکی بھی آدیواسیوں کی لڑکی بھی پڑھ لی، بہت آگے نہیں ہے، گوالے کی بیوی بہار کی وہ ہو گئی، وہاں کی چنئی کی ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ ممتا بنرجی فلاں کو، ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں گی تب نہ دیش ترقی، تب ہم مسلمان ترقی کریں گے۔ پہلے ہی دن نکال باہر کیا، جو کچھ تھا وہی ختم، پہلے تو ایسے ختم، اب جو کچھ تھا بچا ہوا جوہر، کیا چیز تھی وہ؟ کہ چاہے جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے، میرا بیٹا جاہل ہے لیکن اللہ کا نام لیتا ہے، مسجد تو جاتا ہے، اللہ تو کرتا ہے، یا کم سے کم ابھی کفر تو اختیار نہیں کیا، اس کا شدھی کرن تو نہیں ہوا، مرتد تو نہیں ہوا، جاہل تھا تو اچھا تھا۔ 25-30 سال کے بعد ہم لوگ یہ کہیں کہ اللہ نہ کرے کہ میرا بیٹا، میں نے دیکھتا ہوں ہم ہی لوگوں کو ایمان سے ختم کر رہا ہے، بھیج دیا کنوینٹ میں۔ نہیں محبت ہے تو اس چیز سے جس سے اقرا اے نبی پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد کیا ہو جائیے؟ پہلا ایک لفظ پڑھیے اقرا، اور کیا ہو جائیے؟ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہمارا ایمان، آپ سے افضل میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے طریقے سے کوئی بہتر طریقہ نہیں، اور اس دنیا کی نجات، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مشکلات کب حل ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ جب آپ کی اسی طریقے کو اپنا لیں گے ہم لوگ۔ تقریر نہیں ہے، تقریر مت کیجئے، تقریر مت سنیے میرے بھائیوں، دل میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا جانا ہے قبر میں، اپنا اللہ کے رسول کے سامنے حوض کوثر پر آنا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ ہم لوگ صرف آج کل ایک مصیبت یہ کھڑی ہے کہ کہتے ہیں لوگ نہیں کر رہے، لوگ نمازی نہیں ہیں، لوگ بچوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں، لوگ دیندار نہیں بنا رہے ہیں، لوگ بیماری نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لوگ کیا چیز ہے؟ لوگ تو میں ہوں، میں نمازی ہو گیا، دیکھیں ہر آدمی ٹھان لے کے میں نمازی طرف تاکہ بھی نہیں کوئی نماز نہ پڑھے، جاؤ میں پڑھوں، تو کتنے لوگ پڑھیں گے؟ سب نمازی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ابھی ایک آدمی وہاں سے بولنا شروع کر دے، مولانا صاحب بند کیجئے دیر ہو گئی، تو کیا کرے گا؟ دوسرے سال تو میں کہوں کہ بھائی چپ ہوئیے، تو تقریر ختم ہوئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور ہر آدمی کہے چپ رہو کرنے دو، تو اس سے بڑا شور ہو گیا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اب سب ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ہنگامہ ہو گیا، لیکن جیسے ہنگامہ ہوا ہر آدمی میں کہوں کہ چپ رہو، میں بھی لگ جاؤں آپ کے ساتھ، نہیں چپ رہو، اور لاؤڈ اسپیکر کے زور اور ہنگامہ۔ لیکن جیسے ہی شور ہوا ویسے ہر آدمی سوچ لے کہ میں دوسروں سے نہ کہوں گا نہ خود بولوں گا، ایک منٹ میں سناٹا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے ہر آدمی سوچ لے کہ میں نمازی ہوں، میرا بچہ قرآن پڑھے۔ میں آخری بات آپ کو کہا دینا چاہتا ہوں، کہنا کچھ اور چاہتا تھا، وہاں گیا نہیں جہاں شروع کیا تھا، بات دوسری آپ لوگ ملے، دل میں چیزیں تھی، میں نے کہہ دیا میں آپ سے کیا عرض کروں،
ضرورت ہے اس وقت ہم لوگوں کو دین کی طرف آنے کی ایمان کے ساتھ۔ قرآن ہم لوگوں کو قرآن سے جتنے کی، حدیث سے پاک سے جتنے کی، اس کو پڑھنے کی، اپنے اولاد کو لگانے کی، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، وہ نہیں رہا تو ڈاکٹر انجینئر ہو کر کچھ نہیں کر سکیں گے ہم۔ بہت ضروری کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاستدان بنے، نیک بنے۔ اس ملک میں دیکھیے نا کتنے چیزیں، کعبہ کا بدو مشہور تھا کہ نہیں؟ وہ لوگ پیدا ہوئے تو کعبہ کا بدو، یعنی حج کرنے جائے گا تو لوٹ کے آئے گا، تھا کہ نہیں 100 سال پہلے، 150 سال پہلے ایسی تھا یہاں کعبہ کا بدو۔ یہ قبیلے یہاں تو خاص طور پر لڑتے تھے، اور وہاں حاجی لٹ جاتے تھے، جان جاتی تھی، اسے بخشوا کے آتے تھے حاجی پہلے، آج بھی بخشواتے، وہی پرانی روایت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن جب قرآن سے جڑ گئے، ایک آدمی اٹھا اسی علاقے سے قرآن، یعنی دورہ ہوا، پھر دھیرے دھیرے فساد، لوگ چاہتے ہیں کہ پھیلے، کریں گے خود نہیں، کہیں گے وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ حکومت میں کمی ہو گئی، وہ علماء میں کمی ہو گئی، وہ یہ تھی اتنے اچھے تھے، ارے تم کرو تو کچھ تو جو ہے وہ کرو۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت قرآن کی خدمت، اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں لوگ نہیں بھیج رہے ہیں دینی اداروں میں، ان کے بعد 2 پیسہ وہ تو خیر بھیج ہی نہیں رہے، اب غریب بھیجے گا نہیں۔ مدرسوں کا بڑا برا حال ہے، اس کی خدمت کیسے ہو؟ تو ہمارے نیک لوگ جو ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، کس چیز سے؟ نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں، سب سے اچھے بیٹے اس کے ہیں، سب سے باپ اس کے بہتر ہے، سب سے اچھا جوان یا بوڑھا وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے اچھی چیز ہے، اس پر خرچ کیا کرتے ہیں ایماندار لوگ؟ کوئی خرچ نہیں کرتا، تھوڑے ایماندار بچے جو خرچ کرتے ہیں، کون سا کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں، مولانا صاحب آتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے ہیں، اوساخ الناس، لوگوں کے میل، اور قرآن کی خدمت کس سے؟ اوساخ الناس، لوگوں کے میل سے، ڈوب مرنے کی چیز ہے لوگوں کی۔ آپ کے یہاں مہمان میں آیا ہوں، آپ پلاؤ بنا کر کے، اور ہاتھ میں جو پوری گندگی لگی ہے اسی کو دھلے کے کھاؤں گا میں؟ میل، ہاتھ کے میل کھلائیں گے آپ، پلاؤ کے ساتھ کھا لوں گا میں، یا کھاؤں گا تو کتنا مریض بنوں گا؟ یہ بتائیے۔ قرآن کی خدمت دیندار اور ایماندار کس سے کر رہے ہیں آج کل اپنے ملک میں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ سے۔ وہ زکوٰۃ سے بھی مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں، 3000 4000 دینے پر نہیں چل رہے ہیں، کیا ہوگا اس امت کا؟ اصلی مال تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے بھائی؟ اللہ جل شانہ میں بڑا مولانا تھا، بڑا مالدار تھا، تیرے قرآن کی خدمت کیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بخش دے مجھے گناہ۔ کیا کیا میں نے؟ اس لیے کہ زندگی کی سعادت سمجھتا ہوں جہاں ایک آدمی سے مل گئے، چاہے 1000 لوگوں سے مل گئے، چاہے 1 لاکھ لوگوں سے مل گئے، دین ایمان کی بات ہوتی ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے، اور اس طرح کی مجلس سے زیادہ افضل کوئی مجلس ہو نہیں سکتی۔ ایسے کی محافظت کریں، اور کہیں نہیں ملے تو اپنے بال بچوں کو لے کر بیٹھیں، ایسے کریں۔ اللہ تعالیٰ آج ریاض میں بھی بہت بڑا، سارے جعلیات جمع ہو رہے تھے، لیکن میں نے مولانا ثناء اللہ صاحب کو، مجید صاحب کو پہلے زبان دے دی تھی، مجھے خیال نہیں مجھے کو وہاں کہنا چاہیے، تو آپ لوگوں کی محبت کھینچ کے لائی ہے، اس سے بڑا جلسہ وہاں تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہم کو اس دنیا کے اندر بھی برکت ہوگی، اور اللہ جل شانہ اس مجلس کو بابرکت بنائے ہمارے ایمان کے لیے، کہ آخرت میں بھی اس کا صحیح معنی میں ہم کو اس کا نتیجہ ملے، اس کا پھل ملے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام اخوان کا جن لوگوں نے یہاں بلایا، آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور لا يفوتني ان اشکر شکرا جزیلا وافرا القائمین على جالیہ مرکز الدعوہ توعیت الجالیات في عنيزة وسائر الجاليات في هذه البلدة المباركة، ونشكرهم وندعو لهم على هذا التوفيق والسداد والاحتواء لهذا الجمع الغفير بمالهم ووقتهم، وهم مشكورون، أقام الله عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ شیخ کے شکریہ کے طور پہ ہمارے مکتب جالیات کے، قسم الجالیات کے مدیر فضیلت الاخ ابو عبد الرحمن الحریٹی بھی اس مجلس میں تشریف لائے ہیں۔
तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो शेख की खिदमत में कलमा शुक्र पेश करें। अर्जू मिन फजीलत अल-अख अबू अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान अल-हरैकी मुदीर क़िस्म जारियात बिमक्तब जारियात उनैज़ा फलयुक़द्दिम कलिमत अश-शुक्र इला ज़ैफ़िन अल-करीम। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ أصغر علي إمام مهدي على حضوره وتكبده عناء السفر لعنيزة وذلك للقاء بكم، وهذا لله الحمد الجمع الكبير. يعني أيضا نشكركم على حضوركم هذا اليوم وتواجدكم، ولله الحمد في كل مرة يزداد العدد ويزداد الحضور، ونكرر شكرنا مرة أخرى لفضيلة الشيخ على حضوره، ونحن ندعوه للحضور في كل مرة يزور فيها السعودية أن يزورنا في عنيزة، فكما يرى الأخوة فرحين وسعداء جدا في حضوره، وإن شاء الله نراه في مرات قادمة وعديدة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शेख ने फरमाया है कि मैं अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने सफ़र की थकावट को बर्दाश्त किया हमारी मुलाकात के लिए। मैं दोहरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ़ लाए और ये कलमा पेश किया। मैं आप हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हर मरतबा जब मैं आता हूँ तो आपकी तादाद बढ़ी होती है, और यकीनन आपका ये हुज़ूर और आपकी ये तादाद देख के हमें खुशी होती है। अल्लाह इसी तरह आपको इस दीन के इस रास्ते पे चलते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। اللهم صل على سيدنا محمد